عمرو اور بلبل پارٹ 2۔ بلبل شہزادی نے آہ بھر کر کہا، اوہ تم کیا ہوشربا میں آم لینے گئی تھی؟ عمرو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں خواجہ عمرو، شہزادی نے بے اختیار ہنس کر کہا، وہ کمبخت اسی جگہ پر تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں شکار کی غرض سے اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ اسی جنگل میں آئی تھی۔ شکار کرتے کرتے میں سپاہیوں سے بچھڑ گئی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں تنہا رہ گئی ہوں تو سپاہیوں کو تلاش کرتے کرتے نکلی۔ اسی درخت کے نیچے ایک بڑا موٹا اور کبڑا شخص بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا۔ اس نے سپاہیوں کو تو نہیں دیکھا۔ جواب میں اس بوڑھے نے ہاتھ سے اوپر اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ تمہارے سپاہی اوپر درخت پر آرام کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے اوپر دیکھا تو چاروں سپاہیوں کے درخت کی شاخوں سے لاشیں لٹک رہی تھیں۔ میں نے کبڑے سے پوچھا کہ سپاہیوں کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ تو کبڑے نے جواب میں قہقہہ لگایا، میرے سوا انہیں کون ہلاک کر سکتا تھا شہزادی؟ کبڑے نے غرور بھرے لہجے میں کہا، اوہ تم کون ہو اور تم نے سپاہیوں کو کیوں ہلاک کیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، میں ہوشربا سے آیا ہوں شہزادی، اور میرا نام پھونکا جادوگر ہے۔ میں نے تمہارے حسن و جمال کے چرچے سنے تو تم سے شادی کرنے یہاں آیا ہوں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے تمہیں اور تمہارے سپاہیوں کو دیکھا تو تمہارے سپاہیوں کو منتر پھونکا اور وہ چاروں مردہ ہو کر شاخوں سے لٹکنے لگے۔ اب بس تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہوشربا میں جا کر تم سے شادی کروں۔ کبڑے نے بتایا۔ اس کی بات سن کر مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں نے کہا، میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ کیوں؟ مجھ میں کیا برائی ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کبڑے نے غصے سے کہا، بکواس بند کرو شیطان بوڑھے، کبھی آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھی ہے؟ تم دنیا کے سب سے بدصورت آدمی ہو۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ میں نے غضبناک ہو کر کہا، دیکھو شہزادی، اگر تم مجھ سے شادی پر رضامند نہ ہو تو پچھتاؤ گی۔ پھونکا جادوگر نے کہا۔ یہ سن کر میں نے نفرت سے پھونکا جادوگر کے منہ پر تھوک دیا۔ عمرو غور سے بلبل شہزادی کی داستان سن رہا تھا اور دل ہی دل میں اس کی جرأت و بہادری کی تعریف کر رہا تھا۔ اچھا، تو پھر پھونکا جادوگر تو غصے سے پاگل ہو گیا ہوگا؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل۔ غصے کے مارے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور جسم کانپنے لگا، مگر میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ بلبل شہزادی کہنے لگی، اس خبیث جادوگر بوڑھے نے قہر آلودہ نگاہوں سے دیکھا، شہزادی، تمہیں مجھ پر تھوکنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ جادوگر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تم نے دوبارہ مجھ سے شادی کی بات کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی، مردود۔ میں نے دھمکی دی۔ ساتھ ہی میں نے اپنی نیام سے تلوار نکال کر اس پر تان لی۔ یہ دیکھ کر وہ شیطان ہنسنے لگا۔ تم میری آنکھیں نکالو گی؟ ذرا نکال کر دکھاؤ۔ جادوگر نے ایک لمحہ بعد طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تلوار سنت کر اس کی طرف بڑھی۔ جوں ہی میں اس کے قریب پہنچی، پھونکا جادوگر نے کوئی منتر پڑھ کر میری تلوار کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور دوسرے ہی لمحے میرے ہاتھ میں موجود وہ تلوار سانپ بن گئی۔ میں نے گھبرا کر سانپ کو زمین پر پھینک دیا اور زمین پر گرتے ہی وہ سانپ غائب ہو گیا۔ تم نے میری طاقت دیکھ کر لی شہزادی، لیکن تم نے جو میرے منہ پر تھوکا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور دوں گا، کیونکہ مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ اب میں تم سے شادی نہیں کروں گا، لیکن تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم کسی سے بھی شادی نہیں کر سکو گی۔ پھونکا جادوگر نے مجھے نفرت بھری نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ کہہ کر پھونکا جادوگر نے کوئی منتر پڑھ کر میری طرف پھونکا۔ دوسرے لمحے انسان سے پرندہ یعنی بلبل بن گئی۔ اپنے جسم کے تبدیل ہونے پر میں رونے لگی۔ جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، اب لو، تم ساری زندگی بلبل بن کر اس درخت پر رہو گی اور میرے سوا تمہیں کوئی دوبارہ انسان نہیں بنا سکے گا۔ خدا تمہیں برباد کرے شیطان جادوگر، یہ تم نے مجھ پر کیا ستم ڈھایا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے تھوکنے کا انتقام کر لیا۔
ہے تم سے اب تم چاہو گی تو بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ پھونکا جادوگر نے گھورتے ہوئے کہا، او ظالم جادوگر، میں کیسے دوبارہ انسان بن سکوں گی؟ میں نے پوچھا، تم ہمیشہ اس طرح بلبل بنو آنسو بہاتی رہو گی، جب تک میں نہ مروں گا تم انسانی شکل میں نہیں آ سکو گی۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میں وزٹ کریں۔